کیا اور اکٹھا کر کے کہا لڑتے کیوں، یہ کیا کرنے لگے ہو، اس پہ ایک دوسرے کو مارو گے، قتل و قتال کرو گے، یوں کرو کوئی ثالث، کوئی حکم، کوئی شخص مقرر کر لو، بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لو جس پر سب متفق ہو جاؤ۔ بالآخر اس مجلس کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ جو شخص بیت اللہ کے اندر صبح سب سے پہلے داخل ہوگا وہی شخص، اس شخص کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا، اور وہ شخص اگر حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ رکھ دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جو پہلے سے ایک الہی جستجو رکھی تھی، اللہ کی جستجو، اس کی خاطر آپ سب سے پہلے صبح بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا، وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جم کر، جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہاذا صادق ہاذا امین، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، ہمیں منظور ہے، یہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا فیصلہ فرمایا، اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ کپڑا لاؤ، کپڑا منگوایا اور حجر اسود کو اس میں رکھ دیا، اور فرمایا آپ جتنے بھی قبیلوں کے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب اس کو پکڑ لیں، پکڑ کر اس کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ تو خیر بات دور نکل گئی، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معزز تھے پہلے سے، لیکن کس کے لیے عزت کی قربانی دی ہے آج؟ بولیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے اپنی عزت کی قربانی دے دی۔ آپ کے منہ پر ابھی تک کس نے نہیں تھوکا، اور آپ اور میں اتنے معزز نہیں ہیں، اتنے معزز۔ ہم تو ساری زندگی سجدہ کریں، کرنے کے بعد یہ کہیں کہ حضور کے طلبوں سے جو خاک لگی ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں، یہ بھی میری رسائی نہیں ہے، یہ بھی میری رسائی نہیں۔ اتنے معزز، تو آج کیا ہوا ہے؟ بھرے مجمع نے اور اپنے سگے رشتہ داروں نے منہ پر تھوکا ہے، گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، الہ کلمت اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر یہ برداشت کر لیا۔ دوسرا واقعہ، توجہ، ان کا میلہ لگتا تھا اکاز، میلوں کے اندر جب ان کے یہ میلے لگتے تھے تو اس میں دور دور سے دنیا ساری کیا ہوتی تھی؟ اکٹھی ہوتی تھی۔ ان میلوں کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی لگتے، شاعر بھی اکٹھے ہوتے تھے، گانے والے بھی اکٹھے ہوتے تھے، ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے کرتب دکھاتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان کا میلہ آ رہا ہے، کیوں نہ میں وہاں جاؤں اور جا کر اللہ کی دعوت دوں۔ کیا کروں؟ اللہ کی دعوت دوں وہاں جا کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ میلے کی طرف، اس راستے پر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا، جانتے تھے اللہ نے زبان کے اندر بلا کی تاثیر رکھی ہے، چہرے کے اندر ایسا جمال رکھا ہے
کہ جو دیکھتا ہے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے. جب بات وہ کرتے ہیں تو لوگ کان دھر لیتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے آپ کی زبان مبارک سے پھول جھڑ رہے ہیں، اور حقیقت میں پھول کی بھی کوئی وقت نہیں. تو یوں آپ کا جانتے تھے تو بدبخت ایک وہ ساتھ ہو لیا، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں وہ کہتا او سنو جادوگر ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جادوگر ہے. آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے ہاں جو چیزیں اس طرح کی استعمال ہوتی ہیں کوئی کہے کہ یہ اس کے اندر یہ عیب ہے آپ کے منہ پر بھی، حالانکہ میں کہتا ہوں ہماری عزت کیا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے منہ پر کبھی ہمیں بھی کسی نے نکائی. اس شخص کو خدا کی قسم جو اللہ کی سرزمین پر جب سے اس نے زمین پیدا کی اور جب تک رہے گی اس سے معزز نہیں آیا، اس سے معزز نہیں آیا. اور وہ ذات جس کے اشارے سے چاند ٹوٹ کر اس کے قدموں میں گرتا ہے، اتنا مقدس، تو کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ہر جگہ، بات نہیں سننی اس کی، جادوگر ہے، جادوگر ہے. آپ اندازہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کی بڑی عزت ہو معاشرے میں، اگر کوئی پیچھے کھڑا ہو کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر لوگوں کے سامنے گئے کیا بیتے گی. لیکن کس کے لیے برداشت کیا، توجہ رکھ، کس کے لیے، کس کے لیے برداشت کیا بھائی، اللہ کے لیے. وقت گزر گیا، پھر نوبت کہاں آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیت اللہ میں نماز ادا کریں، نماز ادا کریں بیت اللہ میں. آپ مسجد میں جب آ جائیں، آپ میں سے گھٹیا سے گھٹیا، کیا مطلب، یعنی جس کو معاشرہ گھٹیا سمجھتا ہے، میرا یہ کہنے کا مطلب جس کو معاشرہ گھٹیا سمجھتا ہے، ورنہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ گھٹیا نہیں ہے. اللہ کے سب معزز ہیں اور اللہ کے نزدیک سب آدم کی اولاد ہیں، کسی میں کوئی فرق، کوئی کہتر کوئی مہتر نہیں ہے، کوئی ادنا کوئی اعلیٰ نہیں، تقوی کی بنیاد پر سب اعلیٰ اور ادنا ہے بس، اور کوئی فرق اللہ نے رکھا نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ میں، مسجد میں آپ آ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسجد میں مجھے کوئی نہیں کہے گا، اور یہ بھی آپ محسوس کرتے ہیں مسجد میں آ گیا ہوں اب میں محفوظ ہوں، اب میں کیا ہوں، محفوظ ہوں، اور کوئی اپنے گھر سے مجھے نکال سکتا ہے، مسجد سے کیا خیال ہے، مسجد سے نہیں نکال سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیت اللہ میں جو اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے، جہاں مکھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، حضور سجدے میں اللہ کی عبادت میں کیا ہوتا ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دی جاتی. ہمارے ساتھ ہوا ہے کبھی ایسا، ہمارا کوئی ایسا دشمن ہو جس نے ہمارے ساتھ یہاں تک نوبت آئی ہو کہ مسجد میں ہمارے پیچھے آیا ہو، نہیں. تو میں نے کہا تھا جتنی بڑی اللہ کے لیے کوئی قربانی دے گا اللہ اس کو اتنی عزت دے گا، اللہ اس کو اتنی عزت عطا کرے گا. چوتھی بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کیسے نکلے ہیں،
رات کو چھپ کر نکلے ہیں. کیسے نکلے ہیں بھائی؟ چھپ کر. آپ میں سے کسی کو یہ نوبت تو نہیں آئی کہ گاؤں والوں نے نکال دیا ہو اور وہ اس قدر ڈرا ہوا ہو کہ وہ رات کو چھپ کر نکلا ہو؟ گو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نصرت پر پورا یقین تھا، لیکن ظاہری اسباب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے ہیں، اور عالم کیا ہے کہ دروازے پر 100 ننگی تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اسی مکہ کے رہنے والے ہیں. تو آپ کو کیا آرڈر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نکلیے اور یاسین پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ پڑھتے ہوئے نکلیے اور مٹھی یوں پھینک دیجئے. اللہ سب کی آنکھوں کو کیا کر دے گا؟ اندھا کر دے گا. آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، سب کچھ دیکھیں گے لیکن آپ کو نہیں دیکھیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں نکلے. جب آپ نکل گئے صبح کو مکے میں کیا اعلان ہوا ہے؟ مکے میں صبح اعلان ہوا ہے جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا زندہ، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. بہت بڑا انعام تھا. اور جو شخص دونوں کو لائے یعنی ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کو 200 انعام دیے، 200 اونٹ دیے جائیں گے انعام. کیسے نکلے؟ اچھا عجیب بات ہے، راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے، مدینہ منورہ ابھی نہیں پہنچے. اعلان ہوا تو ایک شخص گھوڑا لے کر اس لالچ کے اندر کہ میں کیا کروں گا، میں ان کو پکڑ لوں گا. کھوجی بھی تھا وہ. عرب جو تھے نا، عربوں کے اندر کھوج کا بہت بڑا رواج تھا، اور آپ نے تو کبھی اتنے بڑے کھوجی سنے ہی نہیں جتنے بڑے عربوں میں تھے. آپ کا کھرا اگر سڑک پر چڑھ جائے تو ملتا ہے؟ کھوجی کہتا جی وہ نہیں پتا، اب کوئی پتہ نہیں لگ رہا کدھر گیا ہے. آپ اندازہ کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار ثور میں. غار ثور میں کھرا لگانے والے پہنچ گئے تھے پیچھے، اور تھا کیسا؟ ساری پہاڑی ہے. آپ اندازہ کریں وہ کھوج لگا کر اسی غار پر پہنچے ہیں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہیں پہنچے ہیں. اور یہ تو اللہ کی قدرت تھی، آنکھوں پر پردے تو وہ ڈالتا ہے نا، اور جب چاہے تو دل پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے. تو کیا ہوا جب وہ پہنچے ہیں غار کے دھانے پر بالکل ہی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ دروازے پر آ گئے ہیں. کہاں ہے؟ دروازے پر. اور ابو جہل اینڈ کمپنی بھی ساتھ تھی. تو کہتا ہے کہ ایک نے ان میں سے کہا کہ نہیں اس غار میں نہیں ہے. اللہ اس غار میں نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کہتا اس کے تو دروازے پر جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ داخل ہوئے ہوتے تو یہاں دروازے پر جالے نظر نہ آتے. اور یہ دیکھو یہ کبوتری کا گھونسلہ بھی ہے یہاں پہ. تو یہ سب علامتیں بتا رہی ہیں کہ وہ یہاں نہیں آئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگ گیا، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور میں نے حضور کو کہا حضور وہ آ گئے. لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ لا تحزن ان اللہ
مانا غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔